آپ زبان کا درست استعمال، جیسے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک آرٹ ہے اور زبان دل کی قاصد بھی ہے، ترجمان بھی ہے، اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کہاں پہ ہمیں شریعت رخصت دے رہی ہے۔ ہم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی، ہم سب کے مینٹور، ہمارے ٹیچر، ہمیں بولنا آپ نے سکھایا ہے، ہم آپ کی سمت بڑھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں آداب تکلم کے تعلق سے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عربی کی بڑی مشہور کہاوت ہے جمال الانسان فی اللسان، کہ انسان کا جمال، انسان کا حسن، انسان کی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ جی۔ اور بڑا ہی عربی کا مشہور شاعر ہے، کلاسیکل شاعر ہے زہیر، اس کا شعر ہے لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ فلم یبقى الا صورۃ اللحم والدم، کہ بندے کی جو زبان ہے، جوان کی زبان اس کا نصف ہے اور نصف اس کا دل ہے، اور اگر ان دو چیزوں کو نکال دیا جائے تو اس کے پیچھے صرف لحم و دم بچتے ہیں، یعنی گوشت اور خون بچ جاتا ہے، باقی حسن سب نکل جاتا ہے۔ تو یعنی جو حسن ہے انسان کا سارا وہ اس کی زبان میں پنہا ہے آدھا، اور آدھا حسن اس کے قلب کے اندر، اس کے دل میں پنہا ہے، کہ دل کا اچھا ہونا چاہیے اور زبان کا اچھا ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں ویسے بھی کسی کے کمال کا یا کسی کی خوبی کا یا کسی کی خامی کا پتہ اس کے بولنے سے چلتا ہے، بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ بولنے والا کتنے پانی کے اندر ہے۔ وہ شیخ سعدی کا بڑا مشہور شعر ہے، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد، کہ جب تک مرد گفتگو نہیں کرتا، آدمی گفتگو نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا عیب اور اس کا ہنر یہ چھپے رہتے ہیں۔ یعنی اس کا عیب جو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، اور جو اس کا ہنر ظاہر ہوتا ہے، اس کی خوبی ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی کلام سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور ابھی آرٹ کا آپ نے لفظ بولا تھا، اس کا آرٹ بھی جو ہے اس کے بولنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بولنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اس لیے ہمیں تکلم کے اندر، گفتگو کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے جن کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ لسان الفتیٰ نصف، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے جمال الانسان فی اللسان۔ تو ہمیں ان چیزوں کی بھرپور رعایت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ایذا نہ پہنچے، اور اس کے علاوہ ہم جو بات کہیں وہ ہم اچھے انداز پہ کہیں، ہم اپنا معاف ضمیر اچھے انداز میں ظاہر کریں جس سے اگلے پر اس کا اثر ہو۔ مؤثر انداز میں بات کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ یہ جب بندہ کوشش کرتا ہے کسی بھی چیز کی، بعض چیزیں ہوتی ہیں وہابی ہوتی ہیں اور بعض کسبی ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے، خاص فضل ہوتا ہے، تو انہیں کوئی خاص سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے ساتھ تو بائی نیچر ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے ان کا۔ لیکن باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، خدا داد صلاحیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، لیکن کچھ صلاحیتیں وہ ہیں جو کسب کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہیں، مشق کے ذریعے، تدریب کے ذریعے وہ اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے۔ مشق بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے، اور بہتری بھی جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ سبحان میرے اللہ، خیال میں کال ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میں نے آپ سے سوال کیا۔ ابھی تو کریں گی، آپ کیجئے۔ اچھا، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کنٹرول روم میں جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ نماز میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ ہم حضرت کے پاس چلیں گے، لیکن حضرت آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی میں عرض کر رہا تھا۔ اچھا بھی آپ بات کریں۔ باقی جو ہے وہ جھوٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بات عرض کرنی تھی کہ جھوٹ جو ہے ویسے تو ناجائز ہے، جھوٹ منع ہے، لیکن جھوٹ کب جو ہے وہ اشد ممنوع ہوتا ہے جب اس جھوٹ کی وجہ سے کوئی ضرر ہو، کوئی نقصان پہنچ رہا ہو کسی کو بھی، جھوٹ پر کوئی ضرر مترتب ہو رہا ہو تو پھر وہ جھوٹ جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، پھر کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس جھوٹ کی بنا پر کسی کو ضرر بھی نہیں پہنچ رہا اور سامنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ازراہ مزاح کہی جا رہی ہے، ازراہ شغل کہی جا رہی ہے، یا ازراہ مبالغہ کہی جا رہی ہے، یعنی وہ بھی اسے سچ نہیں سمجھ رہا، تو اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس صورت میں اس پر گناہ کا حکم نہیں لگتا۔ اس کی مثال میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ ایسی ہے جیسے کوئی مذاق کے اندر کوئی بات کہے، جیسے ابھی بیچ میں بات چل رہی تھی نگران وزیر اعظم وغیرہ کی ہمارے ملک کے اندر، تو اب کوئی ایک عام آدمی یا دوسرے عام آدمی سے بات کرتے ہوئے اگر یوں کہہ دے کہ مجھے جو ہے وہ صدر
صدر کا فون آیا تھا تو میں نے ابھی جو ہے وہ صدر سے بات کی. تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے, ہم اس کی ترغیب نہیں دلا رہے کہ اس طرح کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ عام آدمی ہے جس سے بات کر رہا ہے وہ بھی عام آدمی اور دونوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ازراہ مزاح بات ہو رہی ہے, نہ بولنے والا اسے سنجیدہ لے رہا ہے نہ سننے والا سنجیدہ لے رہا ہے, تو اس صورت میں اس پر گناہ نہیں ہوگا. یعنی یہ فضول تو پھر بھی ہے, فضول ہونا اس کا اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن یہ پھر گناہ کے زمرے میں نہیں آتا, ایسے کذب کے زمرے میں نہیں آتا جس پر شریعت مواخذہ کرتی ہو, گرفت کرتی ہو, پھر یہ معاف ہے, یعنی یہ عفو میں شامل ہے. لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے, فضول گوئی سے بھی بچنا ہی چاہیے, فضول گوئی سے بھی بچنا ہی چاہیے, نامہ اعمال پڑھ کے سنانا ہوتا ہے. اور دوسرا ہے کہ مبالغتاً جو بات کہی جاتی ہے, جیسے کسی کو کوئی بات سمجھائی اور ہم یہ کہیں کہ 1000 دفعہ سمجھایا, اب 1000 دفعہ تو نہیں سمجھایا, لیکن یہ مبالغتاً کہا جا رہا ہے, اور زور پیدا کرنے کے لیے سننے والے کو بھی پتہ ہے جس سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ مبالغتاً کہا جا رہا ہے, بولنے والے کا بھی یہی نظریہ مبالغتاً ہے. تو اب یہ بھی اگرچہ خلاف واقع تو ہے, یہ جھوٹ تو ہے, لیکن یہ جھوٹ جو ہے گناہ نہیں ہے, اس پر یہ جھوٹ مباح ہے, یہ کذب مباح کی صورت کے اندر شمار ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے.